آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بذریعہ کال اور SMS ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہمیں موصول ہوگا تو انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ ہم رنگ کا جو کام کرتے ہیں نا، بالٹی کے اندر سے نکلتا ہے کوپن، کیا وہ مالک کا ہوتا ہے یا ہمارا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ رنگ کا کام کرتے ہیں تو رنگ کی بالٹیوں میں جو ہے وہ ٹوکن وغیرہ نکلتا ہے، تو اس کا مالک کون ہے؟ لیکن سیدھی سی بات ہے، جو رنگ کا مالک ہے وہی اس ٹوکن اس کے منافع کا بھی مالک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ تو کاریگر ہیں، کام کرتے ہیں، اور مالک جو ہے ان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ رنگ لے کر آ جائیں۔ اب وہ رنگ لے کر آ جاتا ہے تو مالک، کیونکہ مالک نے ہی پیسے دیے ہیں، وہی اس کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے اندر ٹوکن کا بھی وہی مالک ہوگا شرعی طور پہ۔ اور یہ جو کاریگر جو ہیں، کام کرنے والے، رنگ والے، یہ چھپا کر جو ہے وہ ٹوکن نکال لیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ اس طرح جو ہے چھپا کر اس طرح ان کا ٹوکن لینا، پھر آگے دکاندار کو دیتے ہیں، پھر ان کو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، تو شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ اس کا مالک جو ہے وہی ہے جو رنگ کا مالک، یعنی اصل مالک جو ہے جس کے گھر میں رنگ روغن وغیرہ ہو رہا ہے وہی ظاہر ان کے پیسے وغیرہ دیتا ہے، تو اصل مالک اس کا وہی ہے، اور اس ٹوکن کے جو بھی منافع ہیں اس کا حقدار وہ ہوگا۔ اچھا، یہ سوال کر سکتا ہے مالک سے کہ ٹوکن مجھے دے دیں؟ سوال نہیں کر سکتا اس صورت، سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا غیر مسلم یتیم بچوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم یتیم بچوں کو صدقہ؟ دیکھیں، صدقہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو تو کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، تو لہذا نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام جاذب اتاری سبی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ 11 بجے یا 12 بجے قرآن پڑھنا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً سوال کا جو وقت جس کو کہا جاتا ہے اس کا پوچھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ان اوقات میں بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو شرعی طور پہ گناہ نہیں، زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کرے۔ تو لہذا جو مکروہ اوقات ہیں، جیسے زوال کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وقت آتا ہے زوال کا ٹائم، ذہبہ کبریٰ کہتے ہیں یہ، اور سورج نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت 20 منٹ کا، تو یہ جو ہے ان اوقات میں بہتر یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بنت الطاف یہ سوال کر رہی کہ کیا
کسی حدیث شریف کی خود سے شرح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک. حدیث کی شرح جو ہے وہ صرف محدثین جو ہیں وہی کر سکتے ہیں، جو علماء کرام ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے حدیث کی شرح کریں. ہر کوئی جو ہے حدیث کی شرح اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو علماء نے شرح بیان کی وہ بیان تو کر سکتے ہیں. وہ تو بیان کر سکتا ہے، وہ بھی دیکھ کر بیان کرے، لیکن حدیث بیان کر دی اور اپنی طرف سے اس کی شروحات اپنی طرف سے مطالب شروع کر دیے تو یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیا عورت 2 چٹیاں کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے. 2 عورتیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. ہند کے شہر اجمیر شریف سے علی ستار عرض کر رہا ہوں. جوڑا لگا کر اسلامی بہن اگر گٹھان لگائے گی تو اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح مرد مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، اعتکاف کی نیت سے کھا سکتے ہیں، تو عورت جہاں نماز پڑھتی ہے وہ مسجد بیت ہوتی ہے، تو وہ جہاں نماز پہ کھا پی سکتی ہے کیا نہیں؟ جی حضور 2 سوال ہیں. پہلا جوڑا کے متعلق. دیکھیں جوڑا باندھ کر عورت جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح مساجد میں جو ہے کھانا پینا سونا ممنوع ہے، ہاں جو معتکف ہے جس نے اعتکاف کی نیت کی ہو تو اسے بھی کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، تو کیا اسی طرح مسجد بیت میں بھی ہوگی؟ دیکھیں مسجد بیت یعنی گھر کا وہ حصہ جو نماز کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں، تو اس کے وہی مسجد والے احکام نہیں ہوں گے. یعنی یہاں اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہوگی، یعنی اس طرح یعنی کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بغیر اعتکاف کی نیت جو ہے وہ کھانا پینا جائز ہوگا. باقی وہ مسجد بیت میں جو اعتکاف کرتی ہیں اسلامی بہنیں، جبکہ نماز کی جگہ پہلے سے مخصوص ہو یا اعتکاف کرنے لگیں پھر مخصوص کر دیں تو وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ سارے احکام مسجد والے اس کے اندر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں نعت شریف پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں مخصوص ایام میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ممانعت ہوتی ہے، باقی ذکر و اذکار نعت شریف تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرد حضرات ہم جو ہیں بغیر سر کے ڈانپے ہوئے، بغیر سر کے ٹوپی کے ننگے سر پھرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ٹخنے جو ہیں پاؤں کے وہ بھی ہم نے ڈانپے ہوئے ہوتے ہیں سلوار میں، تو اس کے لیے اسلام کی تعلیمات یا اسلام کا حکم اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں سنت یہی ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپے اور امامہ شریف سر پہ سجائے اور یا کم از کم ٹوپی سر پہ سجا لے. تو اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے کیا سوال کیا؟ ایک تو کہ ہاں ٹخنوں کے نیچے غالباً، تو ٹخنوں سے نیچے پانچے کرنا یہ مرد کو مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں اس کی وعیدیں آئی ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے جو پانچے ہوں وہ حصہ آگ میں ہے، اس طرح کا نارمل حالات میں بھی یا صرف نماز میں؟ لیکن یہ نماز کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں. مرد کو حکم یہی ہے کہ ٹخنوں سے اونچے ہی اس کے پانچے ہونے چاہیے، اور اگر معاذ اللہ کوئی تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے پانچے کرتا ہے تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس حالت میں نماز پڑھے گا، نیت یہ ہے ٹخنوں سے نیچے پانچے، اس حالت میں نماز پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی، گناہ گار ہوگا. اور اگر جو ہے وہ تکبر کی نیت نہیں ہے، ویسی جو ہے وہ سستی کی وجہ سے وہ ٹخنوں سے نیچے پانچے کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس حالت میں نماز خلاف اولا ہوگا. تو لہذا یہ ٹخنوں سے اونچے پانچے رکھنا یہ نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. نماز کے علاوہ بھی مردوں کو حکم یہی ہے کہ ٹخنے جو ہیں ان کے ننگے ہونے چاہیے، یہ ٹخنوں سے اونچے پانچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو وہ کس ٹائم میں ادا کی جائیں؟ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کو ادا کی جائے. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ادا کی جائے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. سوال صحیح ہے میرا کہ عورت آئی بروز سیٹ کروا سکتی ہے یا نہیں؟ آئی بروز بنانے کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیں عورت جس طرح کے آئی بروز بناتی ہیں فیشن کے طور پر تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہی کوئی صورت ایسی نہیں. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ بالکل ہی بڑی ہو چکی ہیں، بھدی سی معلوم ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت کاٹنے کی اجازت ہے. لیکن اس طرح آج کل جو ہے وہ صورتحال ہے کہ بغیر ضرورت بھی فیشن کے طور پر آئی بروز بناتی ہیں، اس کی شرعی طور پہ کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
علی ریاض بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو جو ہم دینی بکس کو چھوتے ہیں یہ پکڑنا کیسا ہے؟ وضو کے بغیر دینی بکس چھونا پکڑنا جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ دینی بکس میں کیونکہ قرآن پاک کی آیات بھی آتی ہیں، اس کے ترجمے بھی آتے ہیں، تو خاص اس حصے پر جو ہے وہ بغیر وضو اس کو چھوا نہ جائے، قرآن پاک کی آیات یا اس کے ترجمے کو چھوا نہ جائے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے بغیر وضو دینی کوئی کتاب ہے اس کو چھو سکتے ہیں. اچھا، اسکولوں میں جو اسلامیات کی کتابیں ہیں نارملی، اس میں آج کل قرآن پاک کی پوری صورتیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں. اسکول کے طلباء کے لیے کیا کوئی احکام نہیں؟ کیونکہ بظاہر تو وضو وغیرہ کا نظر آتا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ترغیب بالکل مسئلہ بھی ارشاد حکم ہوگا. اگر تو بچے نابالغ ہیں تو ظاہر ان پر وہ حکم نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی انہیں ترغیب دلائی جائے گی، وضو کا کہا جائے گا. لیکن جو بالغ ہیں ان پر تو شرعی طور پہ لازم ہے کہ وہ وضو کریں. اگر تو وہ صفحات میں صرف قرآن پاک کی آیات اور ترجمے ہی ہیں تو صفحے کے کسی حصے پر بھی اس کو نہیں چھو سکتے بغیر وضو. یا جو ہے قرآن پاک کی آیات کے علاوہ دیگر بھی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو اس صورت میں سائڈ پر چھونا تو جائز ہوگا، خاص اس مقام کو جس پر جو ہے قرآن پاک کی آیات یا ترجمہ لکھا ہو اس مقام کو چھونا جائز نہیں ہوگا. اور اگر پورے صفحے پر صرف قرآن پاک کی آیت، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہیں پوری صورتیں ہوتی ہیں تو پھر کسی حصے کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وضو ہی کرنا ہوگا. وضو ہی کرنا لازم ہوگا. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے اسے توبہ کروائی جائے. ٹھیک ہے. جس مذہب سے اس کا تعلق تھا اس مذہب سے توبہ اور بیزاری کا اظہار کر کے کلمہ شریف پڑھا دیا. یہاں پہلا کلمہ پڑھانا ہی کافی ہے. اگر کوئی دوسرا بھی پڑھانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی ہوتی ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، اس کو اس کا معنی سمجھانا ضروری ہے یا پھر الفاظ عربی میں ادا کروا لیے تو مسلمان تو خیر ہو جائے گا، لیکن اس کو ترجمہ بھی بتانا چاہیے، سمجھایا جائے کہ کیا ہے، اس کو ترجمہ بھی لٹایا جائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی زخم سے لگاتار پیپ بہ رہی ہو تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ خون یا پیپ نہیں رک رہی، یعنی پورے نماز کے وقت میں اسے اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھے، تو ایسی صورت میں تو وہ شخص شرعی معذور ہے. ٹھیک ہے. اس اتنی مہلت ہی نہیں مل رہی تو اپنا وضو کر کے نماز پڑھ لے. خون یا پیپ نکلنے سے کیا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسے اتنی مہلت مل جاتی ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو اسے جو ہے بہر صورت وضو کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ ہے کہ سر کا جو مسح کیا جاتا ہے وضو کے اندر، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب سر کا مسح کریں، ہاتھوں کو قریب وغیرہ دے دیں تو یہ 3 انگلیاں یعنی شہادت کی اور انگوٹھا اس کو جدا رکھیں، ہتھیلی کو بھی جدا رکھیں اور 3 انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملا لیں. پیشانی سے یعنی بالوں سے جو ہے اس طرح لگا کے رکھیں اور کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں. اس دوران جو ہتھیلیاں اور شہادت کی انگلیاں انگوٹھا یہ جدا رہے گا. ٹھیک ہے. گدی سے جو ہے صرف ہتھیلیوں کو ایسے کر کے لے کر آئیں اور پھر کانوں سے جو یہ شہادت کی انگلی سے جو ہے کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھے سے بیرونی حصے کا مسح کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہی اگر ایسے کر کے پیچھے لے گئے تو اس صورت میں بھی پورے سر کے مسح کی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. مزید اگر اس کی پریکٹیکل بھی کرنا چاہے، اگرچہ مفتی صاحب نے کر کے دکھا دیا ہے، لیکن بار بار اگر جو چیز کی جائے اور خود بھی کی جائے پھر ہی وہ سمجھ آ پاتی ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو نماز کورس کروائے جاتے ہیں آپ ان میں شرکت کیجئے. وہاں نماز کے احکام بھی سکھائے جائیں گے اور وضو اور غسل وغیرہ کے بھی طریقہ کار پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے جو 3 دن کے مدنی قافلے
12 دن کے مدنی قافلے، 30 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ ان میں شرکت کیجئے، ان میں سفر کیجئے انشاءاللہ عز و جل. وہاں پر بھی یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مشق کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سنت سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. مزید یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وضو کا عملی طریقہ، اسی طرح نماز کا عملی طریقہ، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے بھی ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. سوالات کچھ میسیجز میں آ رہے ہیں، ان کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر کی سنتوں کی جگہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ عصر کی اور ظہر کی، جی ظہر بھی انہوں نے شامل ظہر شامل کی. ظہر کی جو سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو مؤکدہ سنت کو تو پڑھ جائے گا کیونکہ ضروری ہیں. پہلے والی بھی اور بعد والی بھی. بعد والی ٹھیک ہے، یعنی فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے، فرض کے بعد کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں. تو ان کی جگہ تو قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی سنتوں کو پڑھنا ہوگا. ہاں، عشاء کی اور عصر کی پہلی کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی جگہ جو ہے قضاء عمری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جگہ قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے. کیا اسلامی بہنیں گھر میں جماعت کروا کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جماعت کے ساتھ یا خود جماعت کروائیں؟ دیکھیں، اسلامی بہنوں کا جو ہے، عورت کا جو ہے جماعت کروانا یہ مکروہ ہے. فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، تو لہذا اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 2 شخص عمرہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، ایک شخص ضعیف ہے تو ضعیف ویل چیئر پر عمرہ ادا کرتا ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ ضعیف شخص کو عمرہ ادا کرواتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا دونوں کا عمرہ ادا ہو جائے گا یا صرف ان دونوں میں سے ایک کا ہوگا؟ جی حضور، وہ اس کی ویل چیئر چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سارے کام. دیکھیں، اگر عمرے کی دونوں نے نیت کی ہے تو دونوں کا عمرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے جو ویل چیئر پہ جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے عمرے کی نیت کی ہے، چلانے والے نے نہیں کی، تو صرف ان کا ہی ہوگا. اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی ہی نیت ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے اگرچہ وہ طواف ان کو ویل چیئر پہ ہی کروا رہے ہیں، خود بھی وہ ساتھ ساتھ نیت کر رہا ہے، طواف کی بھی اس نے نیت کی ہے، سعی کی بھی وہ ساتھ ساتھ نیت کر رہا ہے، تو اس صورت میں دونوں کا جو ہے وہ عمرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ حمام میں غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ حمام میں جو گرم حمام جو باربر کی دکانوں پر ہوتے ہیں عام طور پر. جی ہاں، غسل ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کا لحاظ رہے کہ وہ پردے وغیرہ کا خیال رہے، ورنہ فی نفسی تو غسل پانی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، تو غسل ہو ہی جائے گا. غسل ہو جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت باسی کیوں آتی ہے اور آنکھوں میں پانی آتا ہے؟ جی یہ باسی یعنی وہ جماہی کے حوالے سے پوچھنے کی کیوں آتی ہے؟ یہ سستی کی وجہ سے عمومی طور پہ جب بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ جمائی وغیرہ آ جاتی ہے، اور جمائی آنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح جمائی آئی پھر اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض اوقات جمع آتے تو تھوڑا وقت لگ جاتا ہے اس کو روکتے ہوئے، تو ہونا یہ چاہیے کہ نماز میں جب جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ دل میں یہ تصور کریں کہ انبیاء، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، انبیاء کرام اس سے پاک ہیں، انہیں جمائی نہیں آتی. تو یہ اگر تصور کریں گے تو جمائی نہیں آئے گی. اگر نہیں رک رہی تو یہ کہا گیا ہے کہ اوپر والے دانتوں کے اور نیچے والے ہونٹوں کو آپس میں اس طرح کر لیں تاکہ جمائی نہ آئے. اور پھر بھی نہیں رک رہی اس صورت میں تو قیام کی حالت میں، یعنی جب قیام میں کھڑے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی پشت استعمال کریں، اور قیام کے علاوہ دیگر نماز کے ارکان میں اگر جمائی آتی ہے تو الٹے ہاتھ کی پشت استعمال کریں. خیر اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آنکھوں سے پانی آتا ہے یہ بھی؟ جی جمائی کی وجہ سے نا، وہ جمائی ہوتی تو آنکھوں سے پانی آتا، تو اس آنکھوں کے پانی آنے سے بھی کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جو آرٹیفیشل پلکیں لگاتی ہیں سلوشن وغیرہ کے ساتھ لگتی ہیں، جو ہلکا سے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہوگا، تو اب اگر وہ لگی ہوئی ہیں پلکیں تو اس صورت میں وضو غسل ہو جائے گا؟ دلہنیں عموماً میک اپ وغیرہ کرتے وقت ایسے لگاتی ہیں. جی دیکھیں، اگر تو ایسا ہے کہ اس کے لگے ہونے کی صورت میں جو
اصل جو بال ہیں پلکوں کے اس تک پانی نہیں پہنچے گا تو ظاہر وضو غسل نہیں ہوگا. وہ بھی ہے اور جلد کے اوپر ہی کہیں چپکاتی ہوگی تو وہ چھپ جاتی ہوگی بیک پر. دیکھیں آنکھیں بند کرنے کی صورت میں جو حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی دھونا، یعنی پلکوں کے نیچے جو ہے اس کو بھی دھونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر یہ آرٹیفیشل پلکیں لگانے کی صورت میں بالوں پر بال نہیں دھلتے ہیں، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں وضو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو آپ ہی کہہ دے تو کیا اس سے نکاح وغیرہ ٹوٹ جائے گا؟ لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ بیوی کو آپ ہی یا بہن یا بعض اوقات ماں کہہ دیتے ہیں یا بیٹا یا اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے. اچھا. لیکن اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ جو ماں بہن کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے کوئی مخصوص صورتیں ہیں وہ الگ سے تفصیلات ہیں؟ جی جی. یہ صرف یہ الفاظ فقط ماں یا بہن کہہ دیا تو اس صورت میں نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ کہنا جائز نہیں. کہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قرض لے کر عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ قرض لے کر عمرہ پہ جانا، دیکھیں اس کے لیے سوال نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی قرض کا سوال نہ کیا، ہاں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے تو اس طرح نہ کیا جائے. اور اگر بالفرض جو ہے کوئی قرض لے کر عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کا عمرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے بہت زیادہ علیل ہو تو ڈاکٹرز اس کو یورین بیگ لگا دیتے ہیں، پیشاب وغیرہ کی نالی، تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اس کی مجبوری ہے جب تک لگی رہے، کیونکہ اس کو نکالنا پھر لگانا بہت دشوار ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ معذور ہیں، اس حالت میں وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر کے اپنی نماز بیٹھ کر ہی پڑھے گا. جی جس طرح وہ ان کو بعض اوقات کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. رکوع سجود بھی کرنے کے بعض مریضوں کو قدرت ہوتی ہے، تو جیسی قدرت ہو اس حساب سے نماز پڑھ لیں. مسجد میں نہیں جائے گا، ویسے بھی جا تو سکے گا نہیں، مریض ہے لیکن ویسے بھی اس حالت میں مسجد میں جانے کی اجازت. ٹھیک ہے حضور. جمعہ کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا جمعہ کی تمام رکعتوں میں، غالباً جمعہ کے جو فرض ہیں پھر سنتیں وغیرہ سب کے اندر کیا جمعہ کی نیت کریں گے یا ظہر کی؟ جی ہاں، سب کے اندر جمعہ کی ہی نیت کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سنتوں میں فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کریں قبل جمعہ، اور بعد کی جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کریں بعد جمعہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے بالفرض ظہر کی نیت کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ جمعے کی ہی نیت کی جائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. صبح فجر کی نماز سے پہلے کام پہ روانہ ہو جاتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کہ پہلے نماز پڑھ کے جا سکتا ہوں؟ ابھی ٹائم شروع نہیں ہوتا نا، وقت شروع نہیں ہوتا. دیکھیں وقت شروع ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی نہیں. فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہی شروع نہیں ہوا تو انہیں پھر وہیں جا کر جہاں وہ جا رہے ہیں وقت کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. جماعت کی عذر کی بنا پر رخصت مل جائے، عذر کی بنا پر رخصت مل سکتی ہے، جیسے یا تو مسجد دور ہے وہاں جانے میں جو ہے وہ گاڑی نکل جائے گی اور کوئی گاڑی اس کو میسر نہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. جی جی. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے وہ وہاں جا کے پڑھ لے، یعنی وقت کے اندر ہی نماز پڑھے، وقت سے پہلے پڑھے گا تو نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سورج نکلنے سے پہلے قرآن نہ پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا، اس کو دوبارہ کلیئر فرما دیں. سورج نکلنے سے پہلے نہیں کہا میں نے. جی جی. میں نے کہا کہ سورج نکلتے وقت، ٹھیک ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح اس سے لے کر 20 منٹ کے اندر یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، لیکن ناجائز و گناہ نہیں ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے پھر وہ فجر اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، ایک سپارہ پڑھنا ہو تو بعض اوقات مکروہ وقت بھی آ جاتا ہے. تو اگر ان کے پاس اور وقت نہیں ملتا، بعضوں کو ٹائم نہیں ملتا، تو ٹھیک ہے اس دوران تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں، خلاف اولا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ افراد کو امامت کرنا جائز ہے، اور بھی پوچھ رہے ہیں کہ امامت کن لوگوں پر جائز ہے، ان کون کون امامت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نابالغ جو ہے وہ نابالغ کی ہی امامت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نابالغ کے پیچھے جو بالغ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نابالغ کے پیچھے بالغ حضرات اس کی اقتدا نہیں کر سکتے. تراویح کی ہو جائے گی، تراویح میں بھی، تراویح میں ہی عموماً نابالغ کھڑے ہوتے ہیں، تو نابالغ کے پیچھے نابالغ ہی ہوں گے، نابالغ کے پیچھے بالغوں کی نماز نہیں ہوگی. صحیح. اب باقی جو انہوں نے شرائط کا پوچھا، کئی شرائط ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو،
کیونکہ جو فاسق ہے اس کو امامت پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. امامت پہ کھڑا کرنا اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے. صحیح القراءت ہو، قراءت صحیح کرنا جانتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور طہارت صحیح طرح کرتا ہو، طہارت کے مسائل وغیرہ جانتا ہو، تو یہ شخص جو ہے امامت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. بوروں میں تعلیم سے سوال یہ ہے کہ بندہ جب دانت خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ کور چڑھاتے ہیں، تو وہ جو کور چڑھتے ہیں کیا ان سے کوئی وضو میں فرق تو نہیں پڑتا؟ دانت کا غالباً پوچھا. ہاں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، کور وغیرہ چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ فکس ہو جاتے ہیں، ہو جاتی ہے اس کو نکالا تو نہیں جا سکتا، تو لہذا اس صورت میں وضو غسل ہو جائے گا. وضو غسل ہو جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے. ہم مسجد جاتے ہیں اور حرم پاک کے باہر جہاں ہم جوتے اتارتے ہیں، تو پھر جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو واپسی پہ آتے ہیں، ہمارے اپنے جوتے نہیں ہوتے، تو ہم کسی اور کے جوتے پہن کے پھر آ جاتے ہیں. پھر ہم جب جانے لگتے ہیں تو وہ جوتے وہیں پہ اتار جائیں تو یہ کیا جائز ہے کسی اور کے جوتے پہننا؟ دیکھیں ایسا بہت ہوتا ہے حرم شریف میں، کیونکہ بعض اوقات وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے صفائیاں چل رہی ہوتے ہیں وقت، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صفائی کے دوران آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو پھر بھی اگر کسی کی چپل جو ہے اس طرح آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور کی چپل پہن لے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کی چپل جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں پہن سکتا. یہ تو نہیں کہ بس لوگوں نے اتاری ہیں تو اب ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پہن سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ چپلیں باہر جو رکھی ہیں اسی لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آگے پہن لے، وہ کسی نہ کسی کی تو ہوتی ہیں. وہ بھی اس طرح ان کی آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو وہ چپل بھی کسی کی ہوتی ہیں، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. حرم شریف میں تو خود باقاعدہ یوں گیٹ پہ اتار کے تو کوئی نہیں جاتا ہوگا، وہ لوگ رکھتے ہی ہیں، کوئی اور کسی کی اٹھا کے اتار کے جائے تو یہ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں باقاعدہ کھانے وغیرہ ڈبے ہوتے ہیں، اس میں رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں. جی جی، بعض کوئی ایسی دیوار کے ساتھ رکھ دیتے ہوں گے نا تو صفائی کے دوران وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کو پھر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. جی جی، تو اگرچہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر بھی شرعی طور پہ اس کو پہننا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. نہیں ڈال سکتے، اس کی اجازت نہیں. جی ایک اور کال چلائی. جی میرا سوال ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی مسجد سے شہر مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ شہر کی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، یہ جائز ہے بالکل. دیکھیں جمعے کی شرائط میں سے کئی شرائط، ایک شرائط ہے شہر یا فنائے شہر ہونا. اگر شہر یا فنائے شہر ہے تو وہاں تو جمعہ ہوگا ہی، لیکن اگر وہ گاؤں کے شہر کی بات کر رہے ہیں، گاؤں میں بھی باقاعدہ ایک شہر ہوتا ہے، تو اگر گاؤں کی اتنی آبادی ہے کہ وہاں پر جو بھی مرد حضرات ہیں جن پر جمعہ فرض ہے، اس میں عورتیں اور بچے نکل گئے، مرد حضرات بالغ جن پر جمعہ فرض ہے، وہ اگر اس گاؤں کی سب سے بڑی مسجد جو ہے اس میں آ کر سب کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو مسجد ان کی چھوٹی پڑ جائے، مزید بنانا پڑے، تو اگر اتنی آبادی ہو تو وہاں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے. اس روایت پر بھی، یعنی امام یوسف سے جو نادر روایت ہے، اس پر بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسی جگہ ہے اتنی آبادی ہے تو وہاں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا سوال یہ تھا جو پورا تھا کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر شہر میں چلے جانا. ٹھیک ہے، جا سکتے، چھوڑ سکتے ہیں اپنے گاؤں کے جمعہ. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے. بھائی ہمارا سوال ہے کہ آپ زوال کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح کر دیں. جی حضرت، ہر سلسلے میں آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے. زوال کسے کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا. جی جی، اصل میں زوال کا وقت جو کہتے ہیں نا، ورنہ تو در حقیقت اس کو زوال نہیں کہتے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایک وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل ہی سیدھ پر ہوتا ہے، سر پر ہوتا ہے، تو وہ اس کو زاہبہ کبریٰ کہتے ہیں، نفس النہار شریع کہتے ہیں، زاہبہ کبریٰ. عوام اس کو زوال کا وقت کہتی ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. در حقیقت سورج کو زوال لگتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مکروہ وقت کو بھی لوگ زوال کہہ دیتے ہیں، تو در حقیقت وہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے اسے زوال کا وقت کہتے ہیں. اس کے علاوہ پورے دن اور رات میں زوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا، البتہ مکروہ وقت ہوتا ہے، جیسے سورج نکلنے کا وقت اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ رہ جائیں، یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہاسپٹلائز ہو اور اس کو کینولا لگا ہو جو کہ انجیکشن وغیرہ یا ڈرپ کے لیے لگایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز اور وضو کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں اگر تو اس کو آتا
اتارنا ممکن نہیں ہے، یا اس کو ڈرپ وغیرہ بھی بیچارے کو لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اور اس کو اتارا نہیں جا سکتا، تو ٹھیک ہے اس جگہ کو نہ دھوئے وہ. ٹھیک ہے. اگر تو پانی پہنچا سکتا ہے اس جگہ کو تو وہاں پانی پہنچائے. اگر پانی پہنچانا نقصان دہ ہے تو ٹھیک ہے اس جگہ کو نہ دھوئے، باقی اعضاء کو دھو لے اور اس جگہ پر جو ہے مسح کر لے، اور جہاں کینولا لگایا اس کے اوپر ہاتھ وغیرہ گیلا کر کے مسح کر لے، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. باقی نماز نارمل جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی جائے گی. کیا کوئی اسلامی بہن کسی شخص کو اپنا منہ بھولا بھائی بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی. اور یہ آج کل بہت ٹرینڈ چل گیا ہے کہ سگے بھائی سے اتنے تعلقات نہیں ہوتے جتنے منہ بھولے بھائی سے ہوتے ہیں. منہ بھولا بھائی بنانے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. جیسے تو مسلمان آپس میں بھائی بہن ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت وہ جو محرم اور نامحرم والے مسائل ہیں وہ رہیں گے. یعنی منہ بولا بھائی بھی بنا دیا پھر بھی شرعی طور پہ اس کے ساتھ پردہ رہے گا، تو لہذا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن کسی کے گھر جائے اور دروازہ نوک کرے، اگر گھر کے اندر سے کوئی پوچھے کون، تو ہم کیا جواب دیں؟ مثال کے طور پر مرد اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں جو ہے اپنا نام وغیرہ ظاہر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر خاتون پوچھتی ہیں تو اتنی آواز سے جو ان کو جواب دے دیں ان تک آواز پہنچ جائے. ان تک آواز پہنچ جائے. جی ایک کال چلائیے. وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون آتا ہے، تو اس صورت میں کافی دیر تک آتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں ظاہر ہے جب تک خون آ رہا ہے جب تک تو کلیاں اس کو کرنی ہی پڑیں گی. ہاں خون آنا بند ہو جائے پھر پورا وضو کرے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آ جاتا ہے لیکن یہ بند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مستقل وہ رہے، لیکن جب تک خون جاری ہے، کیونکہ اگر خون اس نے وضو کر بھی لیا پھر اس نے تھوکا تو اس کا تھوک جو ہے وہ سرخ ہو گیا تو ظاہر اس کا وضو ہی ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا اس صورت میں پہلے اچھی طرح کلیاں کر کے اس خون تاکہ بند ہو جائے، پھر بقیہ اپنا وضو پورا کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی ایک کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ جس پیر کی ہم بیعت کرتے ہیں تو کیا کن باتوں کو دیکھ کے ہمیں اس پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے؟ جی دیکھیں اس میں علماء کرام نے 4 شرائط بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوں، یعنی اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکیں. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہوں. ٹھیک ہے. اعلانیہ گناہ نہ کرتے، فاسق مولن نہ ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ بیعت بالاتصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، یعنی وہ جن سے بیعت تھے، وہ جن سے ان کے جو پیر صاحب تھے، یعنی یہ سلسلہ شجرہ جو ہوتا ہے بالاتصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. تو یہ چاروں شرائط اگر جن میں ہوں تو ان کی بیعت کی جا سکتی ہے. ان کی بیعت کی جا سکتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر بیعت کیا جا سکتا ہے. اسلامی بہنوں کی محفل کرنے کا کیا حکم ہے؟ محفل کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. اور 4 دیواری کے اندر رہ کر محفل کریں، لیکن محفل میں مسئلہ ہے آواز کا. جو عورت کی آواز ہے ترنم کی، وہ بھی عورت ہی ہے، غیر محرم تک جو ہے ان کی آواز جائے، یہ جائز نہیں. تو لہذا کوشش کریں کہ اتنی آواز ہو کہ گھر کے اندر ہی رہے. گھر کے اندر بھی کا کوئی غیر محرم ہے تو اس تک بھی اس کی آواز نہ جائے. ان احتیاطوں کے ساتھ جو ہے محافل کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. منت کے حوالے سوال ہے کہ اگر کوئی منت کی گٹھان کسی مزار کی چادر پر لگائی جائے اور منت پوری ہونے کے بعد وہ بندہ بھول جائے کہ چادر کی کس طرف گٹھان لگائی تھی، تو وہ اس منت کس طرح ادا کرے گا، اس کو کیسے پورا کرے گا؟ دیکھیں اصل میں اس طرح تو منت نہیں ہوتی. منت کے لیے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر اور ایسی چیز کی منت مانی جائے جس کی جن سے کوئی چیز واجب ہو. ٹھیک ہے. نماز روزہ کی، صدقہ و خیرات کی اس نے منت مانی ہے، وہ بھی زبان سے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مریض صحت یاب ہو گیا تو میں یہ اتنے نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، اس طرح کی منت مانی، یا یہ الفاظ مجھ پر اللہ کے لیے جو یہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے. تو اس طرح کے الفاظ اگر زبان سے کہے جائیں اور ایسی چیز کے بارے میں کہے جائیں جس کی جن سے کوئی چیز واجب ہو تو پھر شرعی طور پہ وہ منت شرعی کہلاتی ہے اور اس کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو منتیں ہیں وہ شرعی منتیں نہیں. اب انہوں نے اپنی منت کی وضاحت نہیں کی، وہ گٹھان باندھ کے وہ کیا الفاظ بھی کچھ کہتے ہیں یا دل میں کوئی تصورات کیے جاتے ہیں. اپنے سوال کی وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب جیسے تالے لوگ لگا کر آ جاتے تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جی ایک کال چلائے گا.
سوال یہ تھا کہ جو ہے نا مسجد میں ایک مولوی صاحب ہے ہمارا، اس کا قد جو ہے نا 1.5 فٹ ہے نا، دیکھیے جماعت جائز ہے؟ جی قد چھوٹا ہے تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ دیکھیں قد چھوٹا ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل ہے کہ وہ بالغ ہیں تو اور دیگر امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کی امامت جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب منت کا ایک اور سوال ہے کہ کیا پسند کی شادی کے لیے منت مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر جائز منت ہو تو مانی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے اس معاملے میں اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اگر یہ رشتہ ان کے حق میں بہتر ہو تو ہو، کہ بعض اوقات بندہ کہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے حق میں بہتری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوران غسل جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے؟ غسل کر رہے ہیں تو کیا وضو بھی ہو جائے گا؟ جی ہاں وضو ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی غسل کرتا ہے تو پورے جسم پر پانی تو بہہ جاتا ہے اور اعضائے وضو جو ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ اگر ناپاک ہو جسم اور صاف کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی جسم اگر ناپاک ہے لیکن خشک ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑے اوپر سے پہن لی، صاف کپڑے پہن لیے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑے جو ہے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا روزے میں اگر دانت سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دانت سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جب وہ خون حلق کے نیچے پہنچ جائے، یا حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ ہی کے اندر ہے، منہ کے اندر اس نے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں نماز کی نیت کیسے کریں؟ نماز ظہر یا نماز جمعہ؟ جب جمعے کا دن ہو تو اس دن؟ دیکھیں جمعے کے دن تو کیونکہ عورتوں پر تو جمعہ ہوتا نہیں ہے، جس طرح عام دنوں میں وہ ظہر کی نیت کرتی ہیں تو جمعے والے دن بھی ظہر کی ہی نیت کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ کلر کرنے کے دوران ہاتھوں پہ پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، پاؤں پہ اور جسم کے باقی حصوں پہ، ایسی صورت میں غسل فرض ہونے کی صورت میں کیا غسل ادا ہو جائے گا کرنے سے، یا یہ اتارنا لازمی ہوگا؟ دیکھیں جو پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تو چونکہ اس کے نیچے پانی تو نہیں پہنچے گا تو اس کو ہٹانا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب تو تھنن وغیرہ اس طرح کی چیزیں کیمیکلز ہوتے ہیں جو آسانی سے اتر جاتے ہیں، زیادہ اگر نظر آ گیا پھر تو اتارنا ہوگا، لیکن یہ کمال احتیاط کے ساتھ اس نے وضو غسل کیا اور کوئی معمولی سا رہ گیا، اس کو نظر نہیں پڑی احتیاط کے باوجود، اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بعد میں اگر وہ چیز نظر آئی کہ یہاں تو پینٹ لگا ہوا ہے تو اسے ہٹا کر اس پر پانی بہانا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ کثیر مسائل ہم نے آج سیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کا الحمدللہ ایک اور سلسلہ احکام تجارت، جو کہ بالخصوص تجارت کے احکام پر، خرید و فروخت کے احکام پر مشتمل ہوتا ہے، بروز اتوار اسی وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 7 بجے الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، تو آپ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ کل اتوار ہے، انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، سوالوں کے الحمدللہ جوابات عطا فرماتے ہیں، علم و حکمت سے بھرے ہوئے جوابات عطا فرماتے ہیں، شرعی مسائل بھی بیان فرماتے ہیں، اور بھی بہت ساری الحمدللہ مفید باتیں مدنی مذاکرے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء اور نماز عشاء کے بعد وقت مناسب پر مدنی چینل پر آپ مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔